بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بے بس ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر رینگنے لگتا ہے، پھر پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، لڑک پن آتا ہے اور اس کے بعد جوانی آتی ہے، پھر آخر میں بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی بڑھتی عمر کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مہربان اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کے کان پر بال آ جائے، یعنی کان کے اوپر بال آ جانا کس بات کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی اور رزق میں برکت کے لیے چند باتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن اس ویڈیو کو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ زندگی کے مختلف درجے میں اللہ پاک بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک اعمال اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ عمل نہ تو اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کرے اور قوت باہم پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے، جنون، جذام اور برس سے محفوظ رکھتا ہے، اور جب انسان 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ پاک اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے، اور جب انسان 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات یعنی نیکیوں کو لکھتا ہے اور سیئات یعنی برائیوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر جب انسان کی عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام و نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اسی کے پیش نظر کسی بزرگ کا قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یعنی اللہ اس شخص پر اپنے رحم و کرم سے رزق کی تنگی نہیں بھیجتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں چند اعمال آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جن کو اپنانے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، پہلا عمل یہ ہے توبہ استغفار۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے یعنی اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص با کثرت استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ روایت ابو داؤد۔ پیارے دوستو، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے اعمال پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اسی لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ آراف۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا اور اس میں سے بھی بچ جانا۔ بہت سے لوگ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود پیسوں کی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور وہیں پر کم دولت والے لوگ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں بہت مشغول رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ روایت ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ روایت ابن ماجہ۔ میرے دوستو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ روایت صحیح بخاری۔ انسان کی صبح سے لے کر شام تک کی دوڑ بھاگ کا اکثر حصہ صرف اور صرف روزی روٹی یعنی رزق کی تلاش میں گزرتا ہے، لیکن اگر اسے اس کی ضرورت کے مطابق روزی نہ مل پائی تو پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی میں اگر صبر و برداشت نہ ہو سکا تو اس کے لیے چوری چکاری، ڈکیتی، مارا ماری اور قتل پر اتر آتا ہے۔ آج ہم روزی اور رزق ملنے کے 16 دروازوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کو آپ ٹھیک سے سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو حرام اور ناجائز کام کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے خوب مالا مال ہو جائیں گے۔ نمبر 1، نماز پڑھنا۔ انسان کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ جو نماز سے محروم رہتا ہے وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت کتنی بھی آ جائے لیکن پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی زندگی اور مال میں برکت نہیں ہے، صرف مال کی کثرت یعنی زیادتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ نماز چھوڑ کر کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہو یا انجانے میں، لوگوں کے سامنے کیے ہو یا اکیلے میں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا حساب کرنے بیٹھ جائے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن بھر میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے استغفار سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہمارا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق آنے لگتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو آزمایا ہے، اب باری آپ کی ہے۔ نمبر 3، صدقہ کرنا۔ اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے نام پر اپنی کمائی میں کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کا تجربہ تو مسلم چھوڑو غیر مسلم بھی کر چکے ہیں۔ نمبر 4، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا۔ نمبر 5، اللہ پر توکل، بھروسہ رکھنا۔ جو اس بات پر بھرپور یقین رکھتا ہے کہ دینے اور عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے تو اللہ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، اور شک کرنے والے تو ویسے بھی دنیا میں ہر کسی پر شک کی وجہ سے پریشان ہی رہتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔
اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، دل سے اور عمل سے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ نمبر 7، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے ماں باپ کا حکم ماننے کو کہا ہے اور ان کی نافرمانی پر اپنی ناراضگی جتائی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، ہمیشہ باوضو رہنا، یعنی جیسا ہی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے فوراً آپ وضو کر لیتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق اور روزی میں خوب برکت کا وعدہ فرمایا ہے اور صحابہ اور بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔ نمبر 9، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے پر بہت زور ڈالا گیا ہے اور اس کو برکت کی وجہ بتایا گیا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑے ان سے بھی اچھی طرح سے پیش آؤ اور جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی نہیں۔ نمبر 10، غریبوں کی مدد کرنا۔ کوئی غریب یا بے سہارا ہے تو مشکل میں ان کا ساتھ دینا اور ان کا غم بانٹنا، اور اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ رکھنا۔ اس کے علاوہ بیوہ اور بے سہارا لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کرنا زندگی میں برکت لاتا ہے۔ نمبر 11، سورہ واقعہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر انسان اس سورہ کو روزانہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کبھی وہ تنگ دست نہیں رہے گا۔ نمبر 12، دعائیں مانگتے رہنا تو ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے اور اللہ سے اس چیز کے لیے دعائیں کرتے تو اللہ اسے قبول کرتا تھا۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو مایوسی ہاتھ لگتی ہے، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہو پاتا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ نمبر 13، نفلی عبادتیں کرنا۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان پر تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرض کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے شوق سے اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو اللہ ایسے شخص کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیاوی کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ لوگ فرض تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نفل کو نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نمبر 14، حج اور عمرہ کرنا۔ حج اور عمرہ بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس پاک انسان کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں۔ اسی لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور ایسا کیجئے، ورنہ کم سے کم حج اور عمرے کی خواہش ضرور رکھیے۔ نمبر 15، چاشت کی نماز پڑھنا۔ نفل نماز ہے جو 10 بجے کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ یہ رزق کے کچھ راز تھے جن کو ابھی ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق کی نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔